ناظرین، نئے اپڈیٹس کے ساتھ میں حاضر ہوں قربان بلوچ۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے موجودہ سیاسی ڈیڑھ لاکھ ختم کرنے کے لیے یا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا رعایت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو بیک ڈور مذاکرات ہیں اس کا عمل مزید تیز ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک نیا سپہ سالار اپنے عہدے پر آئے گا تب تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں اس کے روشنی میں کم سے کم 5 اہم نکات طے ہوں تاکہ آنے والے انتخابات کے بعد ملک میں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جیسی اس وقت ہے۔ نیا سپہ سالار کون مقرر ہوگا، اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آ چکی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے اپنی رائے دے دی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے جو میڈیا پہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آئین کی پاسداری نہیں ہوتی، اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے تو پھر گھر چلے جانا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جملہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے حوالے سے نہیں ہے، آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے نہیں ہے، یہ عمران خان کے ساتھ جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے حکمران جماعت کا، اتحاد کا یا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں جو بھی مستقبل کے حوالے سے چیزیں طے ہونے جا رہی ہیں کوئی سیاسی لین دین نہیں کرنی، بائی بک چلنا ہے، آئین کے مطابق چلنا ہے۔ آنے والے انتخابات میں عوام جس کو منتخب کرے وہ حکمرانی کرے، مزید کوئی لین دین نہیں کرنی۔ لیکن میں پچھلے 2 پروگرام سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ پنڈی والے چاہتے ہیں کہ نئے سپہ سالار کے آنے سے پہلے موجودہ جو سیاسی ڈیڑھ لاکھ ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کا جو پہلا دور شروع ہوا، جو اعلیٰ سطحی دور تھا، وہ پچھلے ماہ A8 اسلام آباد میں ہوا، پوش ایریا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ ان مذاکرات میں اسد عمر شامل تھے، پرویز خٹک شامل تھے، لیکن یہ مذاکرات ناکام رہے۔ اس کے بعد اب مذاکرات کا تیسرا دور چل رہا ہے۔ وہ دوسرا دور چلا تھا وہ کچھ نیچے لیول کا تھا، لیکن اب یہ تیسرا دور ہے۔ مذاکرات کے اس تیسرے دور میں جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق بھی شامل ہو گئے ہیں۔ 2 دن پہلے سینیٹر سراج الحق نے لاہور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں یا رہنما ہیں ان سے یہ درخواست کی ہے کہ آئین، جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے مذاکرات کیے جائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کچھ سیاسی رہنماؤں کی طرف سے اس تجویز کا مثبت فیڈ بیک دے دیا گیا ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مذاکرات کے اس عمل میں سپریم کمانڈر صدر ڈاکٹر عارف علوی کا بھی اہم کردار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایوان صدر میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں موجودہ 1.5 لاکھ کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، لیکن ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ذرا کہتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ پھر سپریم کمانڈر صدر ڈاکٹر عارف علوی کو پنڈی کی طرف سے ایک اہم پیغام دے کر پچھلے ہفتے لاہور بھیجا گیا تھا، اور صدر نے وہ پیغام عمران خان کو پہنچا دیا تھا۔ اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسی پیغام کی روشنی میں اب ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی میں واپسی پر غور شروع کر دیا ہے، لچک دکھایا ہے۔
کیونکہ عمران خان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھائی آپ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے کیا کریں گے، کیا کر سکتے ہیں، یہ مارچ آپ کب تک کر سکتے ہیں، یہ لڑائی کب تک کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی میں واپس آئے۔ اگر نئے انتخابات کے حوالے سے وہ 2 یا 4 ماہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کوئی نگران حکومت بنتی ہے، نگران وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس میں قومی اسمبلی میں موجود اپوزیشن رہنما کا کردار ہوگا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر راجہ ریاض کی تجویز پر عمل ہوگا، اور راجہ ریاض کس کے بندے ہیں یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ذرا بتاتے ہیں کہ اس پیغام کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی پر غور شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی امکانات ہیں کہ پچھلی رات سے سپریم کمانڈر صدر ڈاکٹر عارف علوی، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان لاہور میں موجود ہیں۔ آرمی چیف ملتان میں جوانوں اور افسران کو خطاب کے بعد لاہور واپس آئے تھے۔ صدر بھی پچھلی رات سے لاہور میں موجود ہے، اور عمران خان تو ویسے ہی لاہور میں موجود ہے۔ تو ذرا ایک مرتبہ پھر ٹرائیکل کے درمیان یا ان تینوں کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کو یا رابطے کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو امکانات یہ ہیں کہ جو سیاسی ڈیڈ لاک موجود ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف عمران خان کے ساتھ کسی بھی قسم کا دوستی یا سیاسی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو کہہ دیا ہے کہ اگر چیزیں نہیں بنتی، یہ سیاسی جماعت یا حکمران اتحاد کام نہیں کر سکتی، عمران خان کے سامنے اگر جھکنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ استعفا دے کے گھر چلے جائیں۔ لیکن پنڈی اور باقی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کی یہ کوشش ہے کہ موجودہ سیاسی ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے، آگے بڑھا جائے، تاکہ جب نیا سپہ سالار آ جائے تو انتخابات کی طرف یا ملکی مسائل کی حل کی طرف بڑھا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ سامنے آئے گی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔